بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے ہجرت نبوی کا خلاصہ۔ سب سے پہلے اوپر آپ نے سوال نمبر لکھنا ہوتا ہے، پھر یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سوال کر رہے ہو، جیسے آپ خلاصہ کر رہے ہو تو ہجرت نبوی کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس کے بعد لکھنا ہے سبق کا عنوان ہجرت نبوی، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی، اور اس کے بعد آپ خلاصہ لکھنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ان کو ہر طرف تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو بہت سارے صحابہ اکرام مدینہ پہنچ چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ مدینے میں جا کر اسلام جو ہے وہ طاقت پکڑ رہا تھا۔ تو قریش مکہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مختلف رائیں پیش کی۔ کسی نے کہا کہ آپ کو زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، کسی نے جلا وطن کرنے کا، اور کسی نے نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ قریش مکہ آپ سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ ہجرت کے وقت بھی آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں جمع تھیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلا کر لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کرنے اور صبح کو مدینہ آنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر تھا اس کا محاصرہ کافروں نے کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا، یعنی وہ سوتے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت وہاں سے نکلے۔ آپ نے کعبے کو دیکھا اور کہا، اے مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں پوشیدہ ہوئے۔ یہاں پر آپ نے 3 راتیں گزاریں۔ حضرت اسما وہاں پر آپ کو کھانا پہنچا کر آتی تھی۔ جب قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آپ کی بجائے حضرت علی ہیں تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور تھوڑی دیر کے لیے قید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا تو آپ گھبرا گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے پر 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جیشم لالچ میں آیا، اس نے گھوڑا دوڑایا، آپ کے پیچھے گیا، لیکن اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس نے فال نکالی، لیکن اس میں بھی نہیں آیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یہاں کچھ اور ہی نشانیاں ہیں یا آثار ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا، امن کی تحریر لکھوائی اور واپس چلا گیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر والے شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن کسی یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔